آج ہم اپنی اس تفصیلی گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی عجیب اور واضح تصور سے کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ ذرا تصور کریں کہ انسان کے منہ سے الفاظ نکلنے کے بجائے ایک لال رنگ کا باکسنگ گلو نکل رہا ہے۔ ہاں، یعنی الفاظ ہوا میں گھلنے کے بجائے سیدھا سامنے والے کے چہرے پر جا کر ایک مکے کی طرح لگ رہے ہیں۔ ہاں، سننے میں تھوڑا عجیب ضرور لگ رہا ہے یہ۔ بالکل، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اگست 2025 کے ایک خطبے میں، جس کا عنوان ہے بد زبانی کی تباہ کاریاں، اس میں بالکل یہی متاثر کن تصویر بنائی گئی ہے۔ اچھا، مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ الفاظ کیسے ہتھیار بن جاتے ہیں اور ان کا معاشرے پر دراصل کیا اثر ہوتا ہے۔ یہاں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس تصویر کا پیغام کتنا گہرا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ الفاظ تو بس آواز ہے نا۔ صحیح بات ہے، نکل گئے تو بس ختم۔ بالکل خلاف قرار دیا گیا ہے۔ چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورس میں ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جہاں زبان کو سب سے خطرناک چیز بتایا گیا ہے۔ اس کو اگر آج کی زندگی سے جوڑیں تو یہ بالکل ایک irreversible ٹیکسٹ میسج کی طرح ہے۔ ہاں، وہ میسج جو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ بالکل، کسی نے غصے میں میسج ٹائپ کیا اور سینڈ دبا دیا، اب اسے واپس لینے کا کوئی آپشن نہیں۔ ایک تیر جو کمان سے نکل گیا وہ واپس نہیں آتا۔ مثال تو بہت سٹیک ہے یہ، اور اس میں خاموشی اور بولنے کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ خاموشی ڈھال کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھیں، جب کوئی شخص وہ سینڈ بٹن دباتا ہے تو وہ دراصل اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے واضح اصول ہے کہ یا تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ یعنی خاموشی کوئی کمزوری نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ جب انسان غصے میں خود کو وہ لال مکہ مارنے سے روکتا ہے تو وہ دراصل اپنا ہی نقصان ہونے سے بچا رہا ہوتا ہے، کیونکہ زبان کا غلط استعمال سیدھا عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اپنی عبادت پوری کر رہے ہیں تو بس کافی ہے۔ ہاں، یہ بہت عام سوچ ہے۔ لیکن مدینہ کی دو خواتین کا واقعہ اس سوچ کو پوری طرح بدل دیتا ہے۔ ایک عورت جو رات بھر عبادت کرتی تھی، دن میں روزے رکھتی تھی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تانے دیتی تھی، یعنی ان پر الفاظ کے مکے برساتی تھیں۔ کہتی تھی اسے جنت کی بشارت دی گئی۔ اگر ہم اس بات کو بڑے پاس منظر سے جوڑیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا اثر تب تک مکمل نہیں ہے جب تک انسان کا اخلاق ٹھیک نہ ہو۔ اخلاق سب سے ضروری ہے۔ بالکل۔ زبان سے نکلنے والے برے الفاظ دراصل شیطان کے لیے ایک ٹول کا کام کرتے ہیں۔ وہ انہی کے ذریعے دلوں میں پھوٹ، نفرت اور حسد کے بیج بوتا ہے۔ تو اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ اسی لیے تو نرم اور اچھی گفتگو کو صدقہ کہا گیا ہے۔ ایک برا لفظ اگر مکہ ہے تو ایک اچھا لفظ اس زخمی دل پر مرہم رکھنے جیسا ہے، اور ٹوٹے دلوں کو جوڑنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ احتیاط صرف انسانوں کے ساتھ بات چیت تک محدود ہے؟ مجھے ایک واقعہ پڑھ کر واقعی حیرت ہوئی تھی۔ اچھا، کون سا واقعہ؟ ایک سفر میں ایک عورت نے تنگ آ کر اپنی اونٹنی پر ہی لعنت بھیج دی، اوہ، اور نبی کریم نے فوراً حکم دیا کہ اس عورت کو اونٹنی سے اتار دیا جائے، کیونکہ اب اس جانور پر لعنت کی جا چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جانوروں تک پر ان الفاظ کا اثر پڑتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیات ہے۔ دیکھیں، لوگ صرف جانوروں کو نہیں بلکہ وقت، ہوا اور حالات کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، جیسے لوگ گرمی کو یا زمانے کو کوستے ہیں۔ صحیح۔ جب کوئی شخص وقت کو برا کہتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ نظام تو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اس پر اعتراض دراصل قدرت پر اعتراض ہے۔ یہ بہت ڈیپ پوائنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ غصے میں اپنے ہی بچوں، جان یا مال کو کوسنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سوچئے، غصے کا وقت ویسے ہی جذبات سے بھرا ہوتا ہے۔ اور اگر اس وقت ویسی دعا قبول ہو جائے؟ ایگزیکٹلی۔ اگر اس گھڑی دعا قبول ہو گئی تو انسان اپنا ہی سب سے بڑا نقصان کر بیٹھے گا۔ واہ! اس ساری تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ زبان چاہے تو دلوں کو جوڑ کر صدقہ بن جائے، یا پھر تباہی مچا کر انسان کا اپنا ہی رتبہ ختم کر دے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ الفاظ واقعی ہتھیار ہیں، اور ان کا استعمال بہت احتیاط مانگتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور چلتے چلتے ایک آخری بات میں ضرور سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ اگر ہم آج کل کے سوشل میڈیا اور عام زندگی کی کیشول بات چیت کا حساب لگائیں، جہاں شکایتیں کرنا
طنز اور ٹرول کرنا ایک معمول بن چکا ہے، ہاں وہ تو ہر جگہ دکھتا ہے۔ تو کیا ہم واقعی اتنے ہی مہذب ہیں جتنا ہم خود کو تصور کرتے ہیں، یا پھر ہم سب نے انجانے میں اپنے منہ میں انویزیبل لال مکے پہنے ہوئے ہیں اور سارا دن بس ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔